السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کا جو میرا پروگرام ہے، سعودی عرب کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حضرات و خواتین ہیں اور وہ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ میں پروگرام لے کر آیا ہوں، کیونکہ الحمدللہ پورے سعودی عرب سے مرد حضرات میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سعودی عرب کے مختلف شہروں سے بہنیں بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے اور اپنی بیٹی اور بہنوں کے رشتے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں۔ تو میں یہ پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پورے سعودی عرب کے تمام شہروں سے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، اور جو یعنی سرپرست ہیں، والدین ہیں، اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ہماری وہ بیٹی ہے سعودی عرب میں جو کہ طلاق یافتہ اور بیوہ ہے، وہ اپنی شادی کرنا چاہتی ہے، اور اسی طرح سعودی عرب میں وہ ہماری بہنیں جن کی عمریں زیادہ ہو گئیں کسی وجہ سے، اور وہ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو یہ پروگرام میں خصوصاً ان کے لیے دے رہا ہوں کہ سعودی عرب میں جو بھی ہمارے مرد حضرات ہیں، جو بھی ہماری خواتین ہیں، وہ میرے ساتھ رشتوں کے متعلق رابطہ کریں۔ اور اسی طرح پاکستان میں جو مجھے دیکھنے والے بھائی ہیں، مرد حضرات ہیں جو سعودی عرب میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہماری وہ بھی بیٹیاں ہیں جن کے والدین مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ہماری بیٹی کا آپ رشتہ سعودی عرب میں کر دیں، تو پاکستان سے بھی خواتین و حضرات میرے ساتھ رابطہ کریں، اور سعودی عرب سے بھی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے لیے رشتہ چاہیے، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، یا کسی بہن کے لیے آپ کو رشتہ چاہیے، پوری سعودی عرب میں جہاں بھی آپ ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ تو اکثر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کروانے کا کیا طریقہ کار ہے، تو میں نے کہا فرداً ایک ایک کو بتانے سے بہتر ہے پروگرام کے اندر ہی سب چیزیں بتا دوں۔ میرا یہ جو ویڈیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، بتانا ہے آپ نے کہ آپ نے لڑکے کا رشتہ کرنا ہے یا لڑکی کا کرنا ہے، کیونکہ مرد کے لیے الگ فارم ہے اور عورت کے لیے الگ فارم ہے۔ وہ میں فارم سینڈ کروں گا، کاپی پیسٹ کر کے وہ فارم آپ نے پر کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دینا ہے، اور 2 تصویریں آپ نے سینڈ کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے سروس چارجز ہوتے ہیں، سروس چارجز وہ مناسب ہم نے رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے ادارے کے نظام چلتے ہیں نا، تو اس کی جو اخراجات ہیں وہ ہم سروس چارجز سے ادا کرتے ہیں۔ تو سروس چارجز جو ہے نا وہ سعودی عرب کے لیے الگ ہے، پاکستان کے لیے الگ ہے۔ جو مجھے رابطہ کرے گا، بتائے گا کہ میں نے سعودی عرب سے رشتہ کرنا ہے، میں اس کو بتا دوں گا، اور جو یعنی خواتین و حضرات سعودی عرب میں ہیں ان کو بھی بتا دوں گا۔ تو وہ ہمارے سروس چارجز آپ نے ادا کرنے، اس کے بعد ہم نے آپ کا ورک شروع کر دینا ہے۔ ہمارے چینلز ہیں یوٹیوب پر، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں، فیس بک ہے۔ ہم نے کسی بیٹی اور بیٹے کا نام نہیں بتانا، نہ ان کی تصویریں دینی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں فلاں شہر سے ہمارے پاس بیٹی کا رشتہ ہے، یہ پروفائل جس بیٹے والوں کو پسند آئے وہ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح سعودی عرب سے ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی اتنی عمر ہے، تو وہ کنوارے ہیں یا شادی شدہ ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی یہ ڈیٹیل ہے، یہ پروفائل جس بیٹی والوں کو پسند آئے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ تو کئی بھائی جو ہے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب ہم جو ہے نا سروس چارجر نہیں دیں گے، آپ کام کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں نا، تو اس خدمات کے لیے آپ ضروری سروس چارجر دیں، پھر آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ سروس چارجر نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں، کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوگا اور ہمیں بھی پریشانی ہوگی۔ صبح سے شام تک کافی پورے سعودی عرب سے، پاکستان سے، یورپ سے مجھے میسج واٹس ایپ پر آئے ہوتے ہیں، اور میں نے ہر میسج کا جواب دینا ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھائی یہ نہ کہے، کوئی ہماری بہن بیٹی یہ نہ کہے کہ میں نے پروفیسر صاحب کو، قاری صاحب کو میں نے رابطہ کیا اور انہوں نے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تو اس لیے زیادہ میسج ہوتے ہیں، تو جو ٹائم پاس ہے نا، وہ بھائی بالکل اپنا ٹائم پاس نہ کریں، ٹائم اپنا ضائع نہ کریں، ہمارا بھی نہ کریں۔ اگر آپ واقعی اپنے لیے یا اپنی بیٹے اور بیٹی کے رشتے کے لیے مخلص ہیں تو آپ سروس چارجر دیں اور اپنا کام شروع کروائیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ یہ جہاں پر رشتہ آپ کا ہونا ہے، بیٹے کا بیٹی کا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ذریعے اللہ نے بنائے وہ ہم نے استعمال کرنے۔ اگر اللہ ذوالجلال نے ہمارے پلیٹ فارم پر آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح لکھا ہے، انشاءاللہ ہماری محنت جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا، بعض بھائی اور بہنیں مجھے کہتے ہیں قاری صاحب اکثر میرج بیورو والے وہ رجسٹریشن لے لیتے ہیں اور پھر 1-2 رشتے دکھا کر کہتے ہیں بھئی آپ کو ہم نے دکھا دیے، اب نئی رجسٹریشن، تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں نے یہ بتایا کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ سروس چارجز ادا کریں گے نا،
ہم کوشش کریں گے کہ 6 ماہ تک آپ کے رشتے کو تلاش کرنے میں ہم خدمات سر انجام دیتے رہیں. 6 ماہ تھوڑے نہیں ہیں. اب ہمارے پروگرام کے ذریعے اگر آپ کو رشتہ کوئی آتا ہے، پہلے مہینے آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ کے نصیب کا جو اور رشتہ آئے گا وہ دکھا دیں گے. جب تک آپ کی بات فائنل نہیں ہوتی، پکی نہیں ہوتی. اور اسی طرح میں مرد حضرات جو ہے ان کو بھی، اور ہمارے جو بیٹیاں ہیں، بہنیں، ان کے سرپرست، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ رشتوں کا معاملہ ہے. ہماری یہ طبیعت اور مزاج نہیں ہے کہ جلدی آپ کو مجبور کریں، دونوں طرفین سے ایسی باتیں کریں کہ آپ جلد ہی نکاح کریں یا جلد بات پکی کریں اور ہمارے ادارے کی فیس آ جائے. بالکل واللہ ایسی نیت نہیں ہے. میں لڑکے والوں کو بھی کہتا ہوں اور لڑکی والوں کو بھی کہتا ہوں، آپ نے غور سے ایک دوسرے کا گھر دیکھیں، ایک دوسرے کے محلے میں جا کر ہمسایوں سے پتہ کریں، ان کی ذات، ان کا کاروبار، ان کا اخلاق، ہر چیز آپ پوچھیں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ محلے سے پوچھیں. وہاں سے آپ کو تصدیق ملتی ہے. آپ مطمئن ہیں تو آپ کر لیں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ نہ کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ میرے ساتھ کافی والدین انہوں نے رابطہ کیا، قاری صاحب آپ کا پروگرام ہم نے سنا ہے تو آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. تو بات بتا یہ رہا تھا کہ آپ کے نصیب کے جتنے رشتے آئیں گے ہم 6 ماہ تک آپ کو دکھائیں گے. جب آپ کی بات پکی ہو جائے گی تو پھر مسئلہ ختم. تو اسی طرح جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، بعض ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے. جب ڈائریکٹ ہم بات کرواتے ہیں تو پھر وہ بات اور نکلتی ہے. اور جب پھر لڑکی والے لڑکے والے کے محلے میں جا کر یعنی پتہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں کنوارا ہوں، یہ تو شادی شدہ اور اس کے بچے بھی ہیں. پھر ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کیوں سچی بات نہیں بتائی، اور اگلے جو بیٹی والے ان کو بھی نہیں بتایا، اور پھر بعد میں جب ان کو پتہ چلا تو پھر پریشانی بنی. تو میرے بھائیوں، آپ اگر لڑکے والے ہیں تو اگر لڑکے نے طلاق دی ہے یا اس کی بیگم فوت ہو گئی، آپ سچ بتائیں. اگر آپ کسی وجہ سے آپ کے بیٹے کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اولاد نرینہ کی وجہ سے، یا بیگم بیمار ہے، گھر کا نظام نہیں چلا سکتی، یا ویسے شرعی طور پر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وضاحت کریں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سنت کے مطابق اپنی بیٹی کا دوسرے پر نکاح کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا کے اندر. اس سنت کو زندہ کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. اور اسی طرح بیٹی کی طرف سے اگر بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، یا بیٹی کو کوئی معذوری ہے یا کوئی بیماری ہے، صاف بتائیں. الحمدللہ سعودی عرب میں ایک والدہ نے، ان کی بیٹی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس کا سارا مسئلہ ٹھیک ہے، صرف نظر اس کی کمزور ہے. ہاں، اگر اس سے نکاح کرنے والا جو اس کا شوہر بنے گا اس کی آنکھوں کا آپریشن کروا کر لینز ڈال دے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح دیکھیں، ساری بات کھل کر بتا دیں، آنے والے وقت میں نہ بیٹے کو پریشانی ہو اور نہ بیٹی کو. تو آخر میں میری گزارش ہے کہ اگر واقعتاً آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے یا آپ اپنے لیے رشتہ چاہتے ہیں تو ہمارا فارم پر کریں کاپی پیسٹ کر کے، اور 2 تصویریں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا ہمارے سروس چارجز دیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے شروع کریں گے رشتے کی تلاش. اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو بھی بھائی جو بھی بہنیں ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم پر سروس چارجز ادا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا ہے اللہ ہمارے پلیٹ فارم پر ان سب کو، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما. آخر میں میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.